السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ آج کی یہ اصول الثلاثہ کی ہفتہ واری کلاس، جو کہ اشراط الساعہ، علامات الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی فتنوں کا ظہور، اس عنوان کے تحت منعقد کی گئی۔ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بنیادی علامت فتنوں کا ظہور بتلایا ہے، اور فتنوں کے زمانے میں دین پر ثابت قدمی، دین پر استقامت، اس کے کچھ اسباب کی آپ نے نشاندہی کی ہے۔ یعنی کتاب و سنت کے اندر کچھ طریقے، اسباب ایسے بتائے گئے ہیں جن کے اختیار کرنے سے انسان بڑے سے بڑے فتنے کے وقت دین پر مستقیم رہے گا، ثابت قدم رہے گا۔ قرآن کریم نے جیسا کہ ایک فتنہ جو کہ بڑا ہے مردوں کے لیے، خواتین کا اور شہوت کا فتنہ ہے، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا احسن القصص، قرآن کریم میں جتنے بھی قصے بیان کیے گئے اس میں سب سے زیادہ مؤثر اور اخلاقی اعتبار سے جس میں نصیحتیں سب سے زیادہ ہیں وہ قصہ، اور یہ ایک واحد صورت ہے سورہ یوسف، جس میں شروع سے لے کر کے اخیر کی آیات تک صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی اللہ نے بیان کی۔ یعنی یوں کہہ لیجئے سورہ یوسف ایک پورا قصہ ہے، ورنہ دوسری صورتوں میں قصے بیان ہوئے لیکن وہ چند آیات کی زینت بنے۔ سورہ یوسف جو تقریباً 111 آیات پر مشتمل ہے، اس میں سے 101 آیات یا 102 آیات تک حضرت یوسف اور ان کی زندگی یا ایسے ہی ان کے بھائیوں کے حالات یہ بیان ہوئے ہیں۔ 24 نمبر کی آیت ہے جس کا ایک جملہ ہے، اللہ کہتا ہے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اگر انسان کو بڑے فتنوں سے بچنا ہے تو مخلص ہونا پڑے گا، اخلاص ہے ہم میں تو ہم بڑے فتنوں سے بچائے جائیں گے۔ یہ حدیث گزشتہ درس میں بیان کی گئی، 2740 نمبر کی صحیح مسلم کی، اسامہ بن زید جس کے راوی ہیں، ما ترکت بعدی فتنہ ہی اضر علی الرجال من النساء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ، یہ جو جملہ ہے سب سے زیادہ خطرناک، یہ حدیث میں ہی ہے، ما ترکت بعدی فتنہ ہی اضر، ضر یضر نقصان، اسی سے ہے صیغہ اسم تفضیل اضر، سب سے زیادہ نقصان والا، یعنی سب سے خطرناک مردوں کے لیے خواتین اور ان کی بے حیائی یا ان کی بے پردگی یا ایسے ہی ان کی شہوت کا فتنہ ہے۔
حضرت یوسف کے واقعات میں اس طرف بھی قرآن کریم نے ہم اور آپ کی رہنمائی کی. اس فتنے میں ان کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب انسان بچنا چاہتا ہے تو اللہ اسے بچاتا ہے. حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. یہ ایک ایک جملے پر یوں کہہ لیجئے کہ فتنوں کے زمانے میں ہمیں بچنا کیسے ہے اس کی تعلیم ہے. گناہ کو دیکھ کر کے، فتنے کو دیکھ کر کے آپ اللہ سے حفاظت کا سوال کریں. قال معاذ اللہ. اور پھر جو انجام ہے فتنوں کا، گناہوں کا، اس کو ذہن نشیں رکھیں. عقل مند کبھی بھی کسی بھی عمل کے نتیجے اور انجام سے غافل نہیں رہتا، اور جو اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح یاب اور کامیاب نہیں ہو پاتے. انہ لا یفلح الظالمون. ظلم کرنے والے، مال پر، عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے، یا ایسے ہی اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو حضرت یوسف بچنا چاہتے تھے، اسی لیے قرآن نے کہا لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ہم نے ان سے ایک بڑی برائی کو اور فحش عمل کو جو کہ زنا ہے دور کر دیا، پھیر دیا. حضرت یوسف کو اللہ نے بچایا. اور جو الفاظ اس کے بعد کے ہیں، یعنی 24 نمبر کی آیت کے بعد واستبق الباب، بچنے کے لیے دروازے کی طرف وہ بھاگے بھی. تو فتنوں کے سامنے جا کے کھڑے ہونا، فتنوں کے پاس رہنا، فتنوں کے بیچ رہنا، یا ایسے ہی فتنوں میں رہنا، یہ فتنوں میں واقع ہونے کے مترادف ہے. جب انسان دور رہے گا، بچے گا، کوشش کرے گا تو اللہ اس کو بچائے گا. اس میں مخلصین جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ایک راستہ ہے کہ جب انسان اخلاص والا ہوتا ہے تو اللہ کا وہ خاص بندہ شمار ہوتا ہے، اور مخلصین بندوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے. جتنے بھی فتنے ہیں ان کو ہوا دینے والے یا ایسے ہی ان میں واقع رہ کر کے لوگوں کو ڈالنے والے کون ہیں؟ شیاطین. سب سے بڑا فتنہ روئے زمین کا کون سا فتنہ ہے؟ دجال کا فتنہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2945 ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من فتنة الدجال. حضرت آدم کی ولادت سے لے کر کے قیامت تک سب سے بڑا فتنہ کون سا فتنہ ہے؟ دجال کا فتنہ ہے. تو وہ خود فتنے کی طرف بلائے گا، اور شیطانوں کا ہی کام ہے فتنوں کی طرف دعوت دینا اور فتنوں میں لوگوں کو ڈالنا. اسی لیے وہ آیات ہے غالباً 118 یا 119 نمبر کی سورہ نساء کی، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. ابلیس نے کہا میں بالضرور لوگوں کو گمراہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دوں گا، اور اللہ کی تخلیق کو بگاڑنے کی طرف ان کو آمادہ کروں گا. جب شیطان فتنوں کی طرف بلاتا ہے، شیطان نے بھی اللہ کے سامنے جب چیلنج کیا تو مخلصین بندوں کے تعلق سے جو مخلص بنا لیے جاتے ہیں کیا کہا؟ 8283 سورہ صاد کی آیت ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اللہ تیری عزت کی قسم میں بالضرور سارے بندوں کو گمراہ کر لے جاؤں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلص بنا لیے گئے، اللہ کی حفاظت میں شامل کر لیے گئے، وہ شیطان کی گمراہی سے یا فتنوں سے بچا لیے جائیں گے. مخلص بندہ کب ہوگا؟ جب وہ مخلص ہوگا. جو مخلص ہوگا، اپنی عبادت میں اخلاص والا ہوگا، تو اللہ اس کو مخلص بنائے گا. حضرت یوسف کو اسی لیے اللہ نے
زنا سے، بدی سے، معصیت سے یا برائی سے محفوظ کیا، کیونکہ وہ اللہ کے مخلصین بندوں میں سے تھے۔ اس لیے فتنوں سے بچنے کی کچھ راہیں ہیں، جس میں سے ایک راہ یہ بھی ہے کہ انسان فتنوں کے زمانے میں اگر دین پر باقی رہنا چاہتا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور زیادہ تر نیک لوگ وہاں موجود رہتے ہیں جہاں ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس خطے ارض کو، اس سرزمین کو سب سے زیادہ نیک قرار دیا ہے۔ یعنی وہ جگہ شریعت میں جن میں ایمان، اسلام، دین یہ سب باقی رہنے کی بشارت موجود ہے، اور ان سرزمین کو سکنا یعنی سکونت پذیر رہنے کے لیے، باشندہ بننے کے لیے، بسنے کے لیے اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جب انسان ایسی سرزمینوں میں رہے گا اور وہاں کی قدر جانے گا تو ہی وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر پائے گا، اور جب نیکوں کی صحبت وہ اختیار کرے گا تو وہ نیکی پہ رہے گا، برائی سے، بدی سے وہ بچے گا۔ اس کے ایک مثال سمجھیے جو شریعت میں ہی بیان ہوئی ہے۔ 2766 صحیح مسلم کی ایک بڑی حدیث ہے، مشہور قصہ ہے، لیکن اس میں ایک ہدایت ہے، یہ ہم نے بار بار سنا ہے۔ اور 3470 صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، کچھ الفاظ الگ ہے لیکن صحیح مسلم میں تفصیل موجود ہے 2766 نمبر سے۔ کان رجل فی من کان قبلکم قتل 99 رجلا، بنی اسرائیل کا ایک انسان جس نے کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے۔ اب جب اس میں توبہ کی توفیق جگی، فَسُئِلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پوچھا لوگوں سے روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، اس نے پوچھا تھا مجھے اعلم الارض کے بارے میں بتایا جائے، جو زمین میں علم زیادہ رکھتا ہو۔ اب شروع میں لوگوں نے اس کی رہنمائی کر دی کس کی طرف؟ عابد کی طرف، عالم کی طرف رہنمائی نہیں کی۔ وہ گیا اور اس نے بولا کہ 99 قتل کیے ہیں، فَهَلْ مِن توبہ، میرے لیے توبہ ہے؟ جواب دیا گیا نہیں، تیرے لیے توبہ ہے ہی نہیں۔ کیا کیا؟ فَقَتَلَ فَكَمَّلَهُ 100، اس کو بھی قتل کر دیا اور 99 سے 100 اس نے پورے کر دیے۔ ثُمَّ سُئِلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، پھر اس نے دریافت کیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے عالم کی طرف رہنمائی کی جائے۔ دیکھیے اس سے یہی ثابت ہوا، قرآن نے بھی اس طرف بنیادی طور پر نشاندہی کی ہے۔ 7 نمبر کی آیت سورۃ الانبیاء کی ہے، یا اسی طریقے سے جو 44 نمبر کی ہے یا 43 سورہ نحل کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لوگ آج کل دین کس سے سیکھ رہے ہیں؟ کتنے یوٹیوبر ہے یا ایسے ہی جن کو سننے والے، دیکھنے والے یا فالو کرنے والے زیادہ ہے، تو یہ کسوٹی، یہ پیمانہ بنا کر کے لوگ ان سے علم سیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے، ایسے ہی کسی نے سوال کیا اور پوچھا، حجر اسود جو نصب ہے کعبہ کے ایک کونے میں جہاں سے انسان طواف شروع کرتا ہے، اس کے بارے میں بولنے والا بول رہا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے برف جیسا تھا، جنت سے اترا تھا، اور بنی آدم کی خطاؤں نے، غلطیوں نے اس کو کالا کر دیا، اور یہ بات بالکل درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے، اور اس کو تقریباً سننے والے ملینوں میں ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ یہ پتھر جنت کا ہے، جب یہ آیا تھا تو یہ برف جیسا سفید تھا، بلکہ اس سے زیادہ سفید تھا۔ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بنی آدم، بنی آدم کی برائیوں نے، گناہوں نے چوم چوم کر کے
اس کو اسود بنا دیا. یہ حجر اسود نہیں ابیض تھا. بالکل صحیح حدیث ہے. اب آپ بتائیے اگر ایسے لوگوں کو سن کر کے عقیدہ رکھا جائے گا اور دین سیکھا جائے گا تو اس دیندار کا حشر کیا ہوگا جو یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہونے والے ہی نہیں، نعوذ باللہ، یا یہ کہے کہ دنیا میں دجال کا وجود ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے موبائل کو ثابت کرنا چاہا ہے کہ یہ دجال ہے. کچھ لوگوں نے دنیا میں کچھ ممالک ہیں جن کو ثابت کرنا چاہا کہ یہ ملک ہے یہی دجال ہے، ورنہ دنیا میں دجال ہے ہی نہیں. اگر انسان ایسے لوگوں کو پوچھے گا، ایسے لوگوں کو سنے گا تو پھر اس کا عقیدہ کیسا ہوگا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے دین کے بارے میں پوچھنا ہو علم والوں سے پوچھو. اہل الذکر، ذکر یہ قرآن کی سب سے زیادہ صفت ہے. قرآن کے اندر اللہ نے اس قرآن کو کیا کہا؟ ذکر. اس کے بعد ہی کی آیت ہے سورہ نحل میں 44 نمبر کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر، جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے ان سے پوچھو اگر دین جاننا چاہتے ہو. لیکن آج جن کے پاس علم ہے ان کو نہیں پوچھا جاتا. جو منصہ شہرت پر ہیں یا شہرت یافتہ ہیں ان سے دین پوچھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے دنیاوی معاملات میں انسان چپل تک بھی وہاں سلواتا ہے جو چپل سلنا جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ٹھیلا لگاتا ہے اس کے پاس جائے گا چپل سلوانے کے لیے. دنیا کے سارے کام جو کرنے والے ہیں ان سے کروائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان کو دوائی کی ضرورت ہے تو ایڈوکیٹ کے پاس گیا، وکیل کے پاس گیا، اور کچھ رہنمائی کی ضرورت ہے قوانین کی تب وہ ڈاکٹر کے پاس آیا. جو جس فن کا ماہر ہے دنیا میں اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اس طرح کے مسائل میں، سوائے دین کے، کیونکہ دین کی وہ قدر ہے نہیں، دین کی وہ اہمیت ہے نہیں، دین کی وہ عزت ہے نہیں اہل اسلام کے نزدیک. اسی وجہ سے دین جو بھی بتائے، دین جو بھی سنائے، دین جو بھی سکھائے، ہر ایک کو دین کا عالم قرار دے دیا جاتا اور اس سے دین لے لیا جاتا ہے. جبکہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے ان ھذا العلم دین، یہ جو ہم لے رہے ہیں علم کے طور پر، سیکھ رہے ہیں دین کے طور پر، یہی ہمارے لیے قبر میں نجات کا، یا ایسے ہی نجات نہیں ہوئی اس کا باعث ہوگا. انسان کی نجات کا یا اس کے عقاب اور عتاب کا باعث اس کا سیکھنا ہے. صحیح سیکھے گا تو قبر میں اس کو نجات ہوگی، لیکن اگر صحیح نہیں سیکھے گا تو پھر وہ صحیح سمجھ رہا ہے، قبر کے سوالات کا وہ جواب نہیں دے پائے گا. 100 قتل جس نے کیے وہ شخص جب راہب کی طرف رہنمائی کیا گیا تو راہب کے پاس علم نہیں تھا، اس لیے کہ وہ عابد تھا، عالم نہیں تھا. اس نے فوراً کہہ دیا کہ گناہ تمہارے اتنے زیادہ ہے اس لیے توبہ نہیں ہے. پھر جب حقیقت میں عالم کی طرف اس کی رہنمائی ہوئی تو عالم نے جو صحیح تھا وہی بتلایا. پوچھا فہل من توبہ، 100 قتل کرنے کے بعد کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ کہا ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وَمَن يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، پھر کون سی چیز مانے ہیں میرے اور میرے توبہ کے درمیان؟ تو اس سے کہا گیا یہ سرزمین، یہاں کے لوگ جن کے بیچ میں رہ کر کے تو نے 100 قتل کر دیے، جس سرزمین پر رہ کر کے تو اتنا بڑا گناہ کر چکا، یہ سرزمین مانے ہیں تیرے اور تیرے توبہ کے بیچ میں. انطلق الی ارض کذا وکذا، تو یہاں سے نکل، ہجرت کر، دوسری سرزمین کی طرف جا. اور کیوں کہا گیا ہجرت کرنے کے لیے، جانے کے لیے؟ کہا گیا فیہا اناس یعبدون اللہ فاعبد اللہ معہم، اس سرزمین کی طرف ہجرت کر جہاں نیک لوگ بستے ہیں اور ان کے پاس جا کر کے نیکی کر، اللہ کی عبادت کر. یہ واقعہ بتلاتا ہے انسان کو اگر فتنوں سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، اپنی ان عادتوں سے بچنا ہے جو عادت گناہ کی ہے،
تو اس کے لیے ہجرت، اور وہ بھی کس طرف؟ جہاں نیک لوگ بسے ہوئے ہیں اور جہاں نیک لوگ آباد ہیں. کیونکہ فتنوں کے زمانے میں دین پر باقی رہنے کے لیے بنیادی طریقہ ہے کہ انسان دینداروں کے ساتھ رہے. جب دینداروں کے ساتھ رہے گا تو وہ دین کے اوپر باقی رکھا جائے گا. 28 نمبر کی جو آیت ہے سورۃ الکہف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا آپ سے بڑا دیندار، آپ سے بڑا متقی، یا ایسے ہی آپ سے زیادہ اللہ کی قربت کس کو حاصل تھی؟ پھر بھی یہ ہم اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. نبی آپ اپنے وجود کو ان لوگوں کے ساتھ لازم کر لیجئے یا ان کے ساتھ اپنی صحبت کو جوڑ لیجئے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ حکم بتلاتا ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت انسان کو زیادہ تر وہیں ملے گی جس سرزمین کو شریعت میں بتلایا گیا کہ قیامت تک دین یہاں پر باقی رہے گا. گزشتہ درس میں جیسا کہ 2 مسجد کے تعلق سے تذکرہ ہوا تھا، صحیح مسلم کی جو حدیث 147 نمبر کی بیان کی گئی، ان الاسلام لیأرز بین مسجدین کما تأرز الحیۃ الی جحریہا. 2 مسجدیں یعنی حرم مکی اور حرم مدنی، ان کے بیچ میں اسلام اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ رہے گا. یہاں تک ہے حدیث کے اندر کہ سب سے بڑا فتنہ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا دجال کا فتنہ ہے. وہ فتنہ ظاہر ہو جائے گا، تب بھی حرمین میں مکہ اور مدینہ میں اسلام اپنی اصلی حالت میں رہے گا. اور اسلام اپنی اصلی حالت میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا قرآن موجود رہے یہ ہے، حدیث رسول موجود رہے یہ ہے، یا پھر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے، دین پر ایمان پر عمل پیرا ہونے والے صالحین؟ تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے یہ مراد ہے. اسی لیے ان بستیوں کا تذکرہ سننے سے پہلے جن میں اسلام اور ایمان کی اخیر تک قیامت تک باقی رہنے کی بشارت موجود ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہم کو سننا چاہیے. حلیۃ الاولیاء میں یہ قول موجود ہے، لیست الارض المقدسہ لا تقدسہ احد. زمین اپنے آپ میں کتنی بھی مقدس کیوں نہ بنا لی جائے، لیکن وہ سرزمین بذات خود کسی کو بھی مقدس نہیں بنا سکتی. وَإِنَّمَا يُقَدِّسُهُ عَمَلُهُ. انسان کا عمل، اس کا دین، اس کا ایمان، یہی اس کو مقدس بنائے گا. یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اسی لیے جن زمینوں کے تعلق سے یا ایسے ہی ممالک کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ یہاں دین رہے گا، اس سے مراد یہی ہے کہ وہاں دیندار زیادہ ہوں گے، اسی وجہ سے وہاں دین باقی رہے گا. جیسا کہ حجاز کے تعلق سے بھی یہ حدیث بیان ہوئی تاکہ ذہن نشیں رہے، 52 نمبر کی ہے جو صحیح مسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، الجفاء وغلیظ القلوب یا وغلظ القلوب فی المشرق. جو دلوں کی سختیاں ہیں یا ایسے ہی ظلم اور تعدی ہے، یہ کہاں ہوگا؟ مشرق میں. اور ایسے ہی والایمان فی اہل الحجاز. ایمان کہاں ہوگا؟ اہل حجاز میں. اب ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومنین وہاں ہوں گے، صالحین ہوں گے، مخلصین ہوں گے، متقین ہوں گے. اور مشرق کی طرف اس سے مراد وہ 2 حدیثیں بھی سمجھنی چاہیے جو کہ 1037 صحیح بخاری کے اندر موجود ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابی کے درخواست اور صحابی کے التجا پر یہ کہہ رہے تھے اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا، اللہ تو ہمارے شام میں برکت دے، ہمارے یمن میں برکت دے، تو ایک صحابی نے یہ کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ، نجد میں اللہ کے نبی آپ اس کی برکت کے لیے دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہناک الزلازل والفتن، کیونکہ وہاں پر جو برائیوں کا نتیجہ ہے، عذاب ہے، زلزلہ یہ زیادہ ہوگا، اور ایسے ہی فتنے زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ نجد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا نہیں کی۔ اب اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ جہاں زلزلے یا فتنے زیادہ ہیں وہاں پر فتنہ پرور زیادہ ہیں، یعنی فتنوں کو عملی جامہ پہنانے والے یا پھر فتنوں میں واقع رہنے والے، برائیوں کا لبادہ اوڑھنے والے اور برائی کرنے والے۔ پھر دوسری حدیث ہے 2905 نمبر کی جو صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشرق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، یعنی آپ مدینے میں تھے مسجد نبوی میں اور آپ کا چہرہ مشرق کی طرف تھا، اور آپ نے یہ جملہ جو مدینے کی مشرقی سمت ہے اس طرف ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ الفاظ یہ بھی ہیں فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، ہاتھوں سے آپ نے اشارہ بھی کیا مدینے سے مشرق کی سمت، جس سمت عراق پڑتا ہے، یا ایسے ہی جس سمت دوسرے اور عجمی ممالک پڑتے ہیں، چاہے وہ ایران ہو، خراسان ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے عجمی ممالک، یہ سب مدینے سے مشرق کی طرف پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان الفتنۃ ہا ہنا، الا ان الفتنۃ ہا ہنا، یقیناً یہاں کی طرف، یعنی مشرق کی طرف، چاہے سرزمین عراق ہو، ایران ہو، یا اسی طریقے سے خراسان ہو، اور دوسرے اور ممالک ہیں جو آج کل مشہور بھی ہیں، اس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی، یہاں پر زیادہ تر فتنے ہوں گے۔ اور صحابہ کے زمانے میں ہی دیکھا جائے تو عراق کی سرزمین، جیسا کہ حدیثوں کے اندر باقاعدہ نہروان یہ ایک شہر کا نام ذکر کیا گیا، آپ حدیثیں نوٹ کر سکتے ہیں، یعنی 1066 صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ یہ کوفہ سے قریب ہی عراق کی سرزمین پر نہروان ایک شہر تھا، اور ایسے ہی دوسرا جو حرورہ، یہ بھی ایک شہر تھا جو عراق کے اندر موجود، صحابہ کے زمانے میں حدیث میں باقاعدہ اس کا نام ہے 5057 5058، یہ صحیح بخاری میں 6930 6931 6932 اور 6933، 4 یا 5 حدیثیں ہیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ کتاب استتابۃ المرتدین یہ چیپٹر کا نام ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ امام بخاری نے کئی حدیثیں نقل کی ہیں جو خوارج کی صفات میں ہیں اور ان کی برائی میں ہیں، تو جہاں ان کا بسیرا تھا، ان کا مرکز تھا عراق کی سرزمین پر حرورہ، اس جگہ کا بھی نام موجود ہے، اور ان کی پھر صفات بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہم نے بارہا سنی ہیں عقل کے اعتبار سے کمزور ہوں گے، جذباتی ہوں گے، لوگوں کی جو بہترین زبان ہے اس کو بولنے والے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات آج بھی کچھ جذباتی اہل اسلام کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ اہل وطن کی تعریف تو کرتے ہیں، یعنی ان کو کچھ جگہوں سے یا کچھ حکمراں سے ایسی نفرت ہے، اگرچہ وہ توحید کے علم بردار ہیں لیکن ان کو نفرت ہے، پتہ نہیں ہے،
اور وہ نفرت کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذاتی مفادات وہاں پر پورے نہیں ہوتے، اور وہ حکمراں جو ایمان والے ہیں، اخلاص والے ہیں، یا ایسے ہی توحید والے ہیں، حسد اور نفرت میں یہ لوگ ایسے ڈوب گئے، یعنی کچھ اہل اسلام ان کی نفرت میں، کہ جو اہل وطن ہیں، بت پرست ہیں اور کفر پرست ہیں، ان کی تو تعریف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعریف وہ کبھی نہیں کرتے۔ خوارج بھی ایسے ہی تھے، ان لوگوں نے مشرکین کا قتل نہیں کیا، بت پرستوں کا قتل نہیں کیا، بلکہ جو حکمراں تھے اور مسلمان تھے ان کے قتل کو حلال سمجھ لیا۔ حضرت علی نے ان کو جہاں پایا، عراق کیونکہ دارالحکومہ تھا نا، کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالحکومہ تھا، ایسے لوگوں کو جو مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھتے تھے، ان کو جہاں بھی پایا وہاں حضرت علی نے قتل کیا اور قتل کروایا۔ اور جب لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ کلمہ گو ہے، ان کو آپ کیوں قتل کر رہے ہیں، تو جواب بھی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث جس کے ریفرنس ابھی دیے گئے، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے قتل کو حلال کر دیا، حکمرانوں کے قتل کو حلال کر دیا ہے، اور ان لوگوں کا جو قتل کرے گا کل قیامت کے دن اجر پائے گا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ 5057 5058۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بڑے سے بڑے فتنے وہیں ہوں گے، لیکن شروع میں ہی ہم نے ایک قاعدہ بیان کیا، وہ یہ ہے کوئی بھی سرزمین چاہے وہ مقدس ہو، اپنے آپ میں وہ مقدس ضرور ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہاں پر رہنے والا ہر شخص مقدس ہوگا، نہیں، انسان اگر مقدس ہے تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہے۔ عراق ہی میں حضرت علی جیسے بھی جو کہ امیر المومنین ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ وہاں جا کر کے سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کوفہ کے سب سے بڑے محدث، کوفہ کے سب سے بڑے مفتی اعظم، جن کی زندگی زیادہ تر کوفے میں گزری، کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کئی ایک فرامین جامع ترمذی کے اندر آپ کو مل جائیں گے، 3799 لے لیں، وما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، عبداللہ ابن مسعود جب بھی بولے ان کی تصدیق کرنا۔ یہ کہاں رہ رہے تھے؟ کوفہ میں رہ رہے تھے، اور وہاں کے مفتی اعظم تھے۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عراق کی سرزمین پر فتنہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کا رہنے والا ہر شخص فتنہ پرور ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہاں فتنہ ہیں اور وہاں زیادہ تر لوگ فتنوں کی زد میں رہیں گے۔ اور دوسری طرف ابھی ہم نے سنا مکے میں، مدینے میں، یعنی حرم کے دائرے میں ایمان اپنی اصلی حالت میں رہے گا، اسلام اپنی اصلی حالت میں رہے گا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہاں پر رہنے والا تا قیامت ہر ایک مسلم ہی ہوگا یا ہر ایک جنتی ہی ہوگا، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 1871 نمبر کی، اور صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث جو کہ 2943 نمبر سے یا ایک نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے صحیح مسلم میں، ترجف المدینۃ بثلاث رجفات، مدینے میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ قیامت آنے سے پہلے، دجال کی آمد سے پہلے اللہ مدینے کو پاک اور صاف کرے گا۔ کیسے؟ یخرج منہا کل منافق و کافر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یخرج منہا کل منافق و کافر، مدینے کی سرزمین سے یہ جو زلزلے آئیں گے 3 بار، مدینہ پورا زلزلے کی زد میں رہے گا، اس سے ہر منافق، ہر کافر وفات دے دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا، اللہ صاف کرے گا اس سرزمین کو۔ تو زمینیں اپنے آپ میں مقدس ضرور ہیں جن کو بنایا گیا ہے، لیکن وہاں پر رہنے والے تبھی مقدس ہوں گے جن کا عمل کتاب اور سنت کے موافق ہوگا، جو عمل صالح، جو نیکی کرنے والے ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسی زمین کی طرف جانا یہ خود
نیکی کی توفیق دیا جانا ہے، ایسی زمین کی طرف جانا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، اور جو نیک لوگوں کے ماحول میں رہے گا، نیکی کے ماحول میں رہے گا، وہ ضرور نیکی کی رشد و ہدایت دیا جائے گا اور نیکی کی توفیق دیا جائے گا۔ تو مکہ اور مدینہ کے علاوہ بھی ایک سرزمین ہے جس کی زیادہ تر تعریف اللہ کے کلام میں بھی موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں کچھ آیات ہیں جس میں الفاظ ہیں ارض التی بارکنا، اور یہ زیادہ تر مفسرین کے قول کے مطابق جہاں جہاں قرآن میں یہ لفظ موجود ہے کہ وہ سرزمین جس کے اندر ہم نے برکت رکھی، چاہے وہ برکت دنیاوی اعتبار سے، پانی کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے ہو، یا پھر برکت اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور انعام کے اعتبار سے ہو کہ فرشتے وہاں پر زیادہ تر رحمت الہی لے کر کے نازل ہوتے ہیں، دونوں اعتبار سے۔ پہلی بہت مشہور آیت ہے کون سی؟ سورۃ الاسراء، پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے مسجد اقصی، باقاعدہ مسجد کا نام موجود ہے، اور اللہ نے اس مسجد اور اس کے گرد و پیش میں برکتیں نازل کی۔ اسی لیے کچھ محدثین ہیں جنہوں نے کہا، جیسا کہ امام ابن عساکر ہیں اور دوسرے بھی ہیں، انہوں نے قول بھی نقل کیا ہے تاریخ دمشق کے اندر، شام یہ ویسے تو کئی ممالک پر مشتمل ہے، یعنی اس میں فلسطین جو سر فہرست آتا ہے، اور اسی طریقے سے اردن شام میں، لبنان، اور گرد و پیش کی جو زمینیں ہیں وہ اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، یعنی سر فہرست فلسطین ہے، لبنان ہے، اردن ہے، یہ سارے ممالک مل کر کے جو لفظ حدیث میں شام ہے اس پر دلالت کرنے والے ہیں۔ لیکن کہا گیا کہ ان ممالک میں سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ برکت کس میں رہے گی؟ فلسطین میں رہے گی، اور فلسطین میں بھی وہ جگہ جہاں پر مسجد اقصی موجود ہے، وہاں پر برکت، رحمت یہ سب سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے وہ حدیثیں یا وہ آیات جس میں برکت کا لفظ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس سرزمین میں برکت رکھی ہے، کون سی ہے وہ سرزمین؟ شام کی ہے، دمشق یہ بھی لفظ ہے، یعنی آج کل یہ عاصمہ ہے نا دمشق، سیریا کا عاصمہ کیا ہے؟ ہاں دمشق ہے، دمشق کا لفظ بھی موجود ہے کیونکہ علامہ ابن کثیر خود دمشق کے، اور انہوں نے اپنی جو تفسیر میں زیادہ تر ان آیات پر صحابہ کرام کے آثار بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک تو یہ مشہور آیت ہے، اور دوسری سورہ الاعراف کے اندر موجود ہے 137، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ مصر سے جب بنی اسرائیل فرعون کے شکنجے سے نجات یافتہ ہو کر کے نکالے گئے، تب اللہ نے ان کو اسی سرزمین پر آباد کیا، اور وہ فلسطین کے مشرق اور مغرب میں آباد کر دیے گئے جہاں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو اس سے مراد بھی شام کی سرزمین ہے، یہ مفسرین کا کہنا ہے۔ اور ایسے ہی ایک آیت ہے سورۃ الانبیاء میں، 71 نمبر کی آیت ہے۔ سورۃ الانبیاء میں 2 ہے اس طرح کی آیت، حضرت ابراہیم اور لوط کا جہاں تذکرہ ہوا، وہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے نجیناہ الی الارض التی بارکنا فیہا، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کو نجات دی ایسی سرزمین میں پہنچا کر کے جہاں ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو اس سے مراد بھی شام کی سرزمین ہے۔ حضرت سلیمان کا تذکرہ ہوا 81 نمبر کی آیت ہے، اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي
بارکنا فیہا، حضرت سلیمان ہوا سے کہتے اڑا لے چل، تو ہوا ان کو اس سرزمین کی طرف اڑا کے لے جاتی جہاں ان کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان کی حکومت کہاں تھی؟ فلسطین کے اندر نا۔ اور یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کو بعد میں سب سے بہترین طریقے سے حضرت سلیمان ہی نے بنایا۔ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کس نے کی۔ آپ جانتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کس نے کی؟ مسجد اقصیٰ کی تعمیر آج کل کے حالات ہے، جانیے جی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان، ابھی تو ہم نے کہا ری بلڈ کیا انہوں نے۔ اثر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 3366 نمبر کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اول مسجد وضع یعنی بنی علی الارض، سب سے پہلی مسجد جو روئے زمین پر تعمیر کی گئی وہ کون سی ہے؟ ہاں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کعبۃ اللہ سب سے پہلی سرزمین جہاں پر، یا سب سے پہلی مسجد جسے حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ اس کے بعد دوسری جو مسجد تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور وہ بھی حضرت ابراہیم ہی نے تعمیر کی۔ اور دونوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ جی 40 سال، دونوں کے بیچ میں فاصلہ ہے 40 سال کا۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ نے ان کے وجود میں اتنی برکت رکھی جہاں بھی رہے۔ انہوں نے اپنے وجود سے اس سرزمین کو بہت زیادہ برکت والا بنوایا۔ اللہ نے ان کی رہائش کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اور ان کی دینداری کی وجہ سے اس سرزمین کو بھی بہت برکت والا بنایا۔ اور پہلے حضرت ابراہیم کہاں تھے؟ یہی فلسطین کی سرزمین پر تھے۔ پھر اس کے بعد انہیں کہا گیا ہجرت کے لیے، اور مصر کی طرف ان کی ہجرت ہوئی، اور پھر مصر سے مکے کی طرف آئے جہاں پر اللہ نے انہیں حضرت ہاجر اور اسماعیل جس وقت وہ بالکل چھوٹے تھے چھوڑنے کا اور ترک کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال مسجد اقصیٰ سب سے پہلے حضرت ابراہیم ہی نے بنائی ہے، اور ان دو مسجدوں کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہے، اور دونوں سرزمین دیکھیے جب انسان خود نیک دیندار ہوتا ہے اور اس کے وجود میں اللہ برکت رکھتا ہے، وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے اپنی برکت کی وجہ سے لوگوں کو بھی فیض یاب کرتا ہے۔ مکے کو حرم کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم نے۔ یہ جو ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر اجر و ثواب ہم پا رہے ہیں، یہ کس کی برکت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی برکت ہے، ان کی دعا ہے۔ اور پھر زیادہ تر فلسطین کی سرزمین پہ ہی رہے حضرت ابراہیم، یہاں کم رہنا ہوا، اور پھر وہاں پر بھی ایک نماز کی یہ فضیلت ہے جو حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی۔ یہ حدیث بھی آپ کے سامنے پہلے بیان ہوئی 1408، یہ ایک نمبر ہے ابن ماجہ کا۔ 3 دعائیں کی حضرت سلیمان نے، 2 قبول ہوئی، اور رسول اللہ نے کہا یہ تیسری ضرور اللہ قبول کرے گا۔ اس کا مطلب یہ بدرجہ اولیٰ قبول ہوگی، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ وہ 3 دعا کون سی ہے؟ ایک تو قرآن میں ہی ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 35، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ اللہ سے مغفرت مانگنے کے بعد دین سب سے پہلے، دین آ جائے اس کے بعد دنیا۔ اللہ سے کہا اللہ ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یہ دعا کی، اور اللہ نے یہ دعا ان کی زندگی میں ہی قبول کی۔ دوسری، فیصلے کی وہ قابلیت اور صلاحیت دے، یصادفنی حکمی حکمک، کہ میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے بالکل موافق اور بالکل مطابق ہو۔ والد محترم سے تو غلطی ہو گئی، کن سے؟
حضرت داؤد سے۔ پارٹنرشپ میں جو لوگ بھی بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا سبق ہے سورہ صاد کے اندر، یہ آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں۔ اور بظاہر کسی کا قصہ سن کر کے، ایک طرفہ بات سن کر کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے کہا میرے پاس ایک ہی بکری ہے اور وہ 99 والا میری ایک بکری کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی ہی بات سن کر کے حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا ہاں تو مظلوم ہے، تیری بکری ہے، حالانکہ یہ ایک بھی غصب کی گئی تھی اور جس کے پاس 99 تھی حقیقت میں ایک بھی اس کی تھی۔ تو پھر اللہ نے ان کو بتلایا کہ درستگی پر کون ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ 99 والا جو حاضر نہیں تھا وہ ظالم ہے، اور یہ جو مظلوم بن کے آیا ہوا ہے کہ ایک ہی بکری ہے میرے پاس، وہ ایک پر بھی اس کی نگاہ ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کیونکہ بات اسی کی سنی تھی اور اس کو مظلوم سمجھ لیا۔ جب بھی فیصلہ ہو تو طرفین کی باتیں سن کر کے۔ ہمارے بہت سے دوست ہوتے ہیں جو ساتھ میں ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی کتاب کھولتے ہیں اور سناتے ہیں یہ ہوا، ہم ان کو مظلوم سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کی سننے کے بعد جن کے تعلق سے وہ کہہ رہے ان کی بھی سننا ضروری ہے۔ جب دو طرفہ باتیں سنی جائے اس کے بعد فیصلہ ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اور یہاں پر جب نبی غلطی کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ انما فتنا فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ حضرت داؤد کو لگا کہ وہ فتنے میں ڈال دیے گئے، اور جب نبی کو احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی، پھر فوراً سجدہ ریز ہوئے اور گناہوں کی معافی تلافی کی۔ فغفرنا لہ ذلک، اللہ نے کہا ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو حضرت داؤد بڑے بھی ہیں، یعنی والد ہیں، حاکم اور سلطان بھی ہے، غلطی ان سے ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے کسی فیصلے میں کبھی غلطی نہیں کی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے یہ صلاحیت دے کہ میرا ہر فیصلہ تیرے حکم کے مطابق ہو، یعنی میرا فیصلہ تیرا فیصلہ بن جائے، اور ان کی یہ دعا اللہ نے قبول کی۔ اور تیسری کون سی دعا؟ جس کا تعلق ہے مسجد اقصیٰ کی فضیلت سے، وَأَلَّا يَأْتِيَ أَحَدٌ إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ إِلَّا رَكْعَتَيْن۔ اگر کوئی شخص مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کرتا ہے، کر سکتا ہے سفر؟ جی، حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، صحیح بخاری کے اندر ہے جو 1189، اور صحیح مسلم کے اندر 1397، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ سفر ثواب کی نیت سے، نماز پڑھنے کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کا ہی کیا جا سکتا ہے۔ اجمیر شریف کا نہیں، بہت سے لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن جمعہ کی حاضری وہاں کی نہیں، جمعرات کی حاضری وہاں کی نہیں چھوڑتے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کا قصد آپ کر سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ تو جو مسجد اقصیٰ میں آئے 2 رکعات نماز پڑھنے کی نیت سے، لا یرید الا ان یصلی فیہ رکعتین، تو وہ کیسے ہو جائے گا؟ حضرت سلیمان اللہ سے یہ دعا کیے ہیں، اللہ تو اس کو بنا دے جیسا کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ مسجد اقصیٰ میں 2 رکعات نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، کانا کایوم ولدتہ امہ، وہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے۔ 2 رکعات نماز، اللہم ارزقنا ان نصلی فیہ رکعتین، اللہ ہمیں بھی موقع دے کہ ہم وہاں پر 2 رکعات نماز ادا کر سکے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم کی وہ مسجد جو کعبۃ اللہ کے بعد انہوں نے تعمیر کی، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا یہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت سلیمان نے دعا کی کہ اللہ جو بھی اس مسجد میں 2 رکعات بھی نماز پڑھے اس کو گناہوں سے بالکل ویسے ہی پاک صاف کر دے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پاک ہوا ہے۔ اور یہ واقعی کس کا اجر و ثواب ہے؟ کون سی بڑی عبادت کا؟ ابھی آنے والا ہے حج کا یہ اجر و ثواب ہے۔ 1349 صحیح مسلم کی حدیث ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ تو قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے 81 نمبر کی، حضرت سلیمان ہوا سے کہہ رہے تھے کہ مجھے اڑا لے چل اس سرزمین کی طرف جس میں اللہ نے برکت رکھی، اور اس سرزمین سے مراد کون سی سرزمین ہے؟
شام کی سرزمین، خاص کر کے فلسطین کی سرزمین۔ انشاءاللہ اس تعلق سے حدیث ہے وہ آئندہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ رب العالمین ہم اور آپ کو کتاب و سنت کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی سوال ہے؟ مسجد اقصیٰ میں جو 500 نماز کی فضیلت ہے وہ درست اور وہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات تو حدیث وہ صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی، جو جیسا کہ یہ 3838 صحیح الجامع، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام۔ میری مسجد میں ایک نماز 1000 کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ اگر مسجد اقصیٰ کی بھی فضیلت ثابت ہوتی 500 کی، تو رسول اللہ یہاں پر مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں کو الگ کرتے ہیں نا، کیونکہ وہاں پر پھر ایک نماز 500 کے برابر ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز یہ دوسری مسجدوں میں 1000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد حرام اس میں تو زیادہ ہی ہے، اس لیے اس کو الگ کیا گیا۔ اب مسجد اقصیٰ میں اگر 500 کے برابر ہوتی تو یہ بھی کہا جاتا الا المسجد الحرام والمسجد الاقصیٰ، کیونکہ وہاں پر 500 ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسجد نبوی کی نماز یہ مسجد اقصیٰ میں بھی 1000 نماز کے برابر ہے، اگر یہ فضیلت ثابت ہوتی۔ لیکن جیسا کہ بتایا گیا 1408 نمبر کی حدیث ہے، اس سے بڑھ کر کے فضیلت ہے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی، کہ انسان کی 2 رکعات کوئی سے بھی، جیسا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی، جو مسجد آپ ہی نے بنائی مدینہ میں قباء، جو شخص یعنی من اتی مسجد قباء فصلی رکعتین کعدل عمرہ، جو مسجد قباء آئے 2 رکعت نماز پڑھے، چاہے وہ سنت والی نماز پڑھے، فرض والی نماز پڑھے، تحیۃ المسجد نماز پڑھے، کوئی سے بھی نماز پڑھے، اجر و ثواب کتنا ہے؟ 1 عمرے کے برابر ہے۔